حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ آپ ایک دن عورتوں مردوں کو درس قرآن دے رہے تھے، اللہ رسول کا پیغام سنا رہے تھے۔ اتنے میں ایک عورت نے سوال کیا، یا حضرت ہم عورتوں کو بتایا جائے کہ جہنم میں عورتیں زیادہ ہوں گی یا مرد زیادہ ہوں گے؟ یہ سن کر حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا اے عورتو، میں نے اپنے بابا حضرت امام باقر رضی اللہ تعالی عنہ سے سنا، انہوں نے اپنے بزرگوں سے سنا، انہوں نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا۔ ایک دن صحابہ کرام نے میرے نبی سے پوچھا، یا رسول اللہ ہمیں بتایا جائے کہ جہنم میں عورتیں زیادہ ہوں گی یا مرد زیادہ ہوں گے؟ یہ سن کر میرے نبی نے فرمایا، صحابہ جہنم میں عورتیں مردوں سے کہیں زیادہ ہوں گی۔ یا رسول اللہ آخر کیوں؟ جہنم میں عورتیں مردوں سے کہیں زیادہ کیوں ہوں گی؟ میرے نبی نے فرمایا، عورتوں میں ایک خامی ایسی ہے، ایک کمزوری، ایک گناہ، ایک غلطی ایسی ہے جو انہی جہنم میں لے جانے کا ذریعہ بنے گی۔ یا رسول اللہ وہ کون سی خامی، کون سا گناہ ہے؟ میرے نبی نے فرمایا، وہ ہے شوہر کی ناشکری کرنا۔ اللہ اکبر! شوہر کی ناشکری کرنے والی عورتیں جہنم میں جائیں گی۔ وہ شوہر جو اپنے منہ سے نوالا نکال کر بیوی کے منہ میں ڈالنے کی کوشش کرتا ہے، کمزور بوڑھی کمر پہ بوریاں لاد لاد کے دن رات ایک کر کے کڑکتی دھوپ میں تتی ریت پہ اوور ٹائم لگا کے 4 پیسے کماتا ہے اپنی بیوی بچوں کے شوق اور تمام خواہشات کو پورا کرنے کے لیے۔ کڑکتی دھوپ میں 4 پیسے کماتا ہے، اس نے بیوی کو گھر لے کے دیا، گھر بنا کے دیا، گھر کی ہر چیز مہیا کی، کھانے پینے کی، ساز و سامان کی، اٹھنے بیٹھنے کی تمام چیزیں مہیا کی۔ ایک شوہر ہے جو بیوی کے اوپر ہزاروں نعمتوں کی برسات برساتا ہے، ہزاروں نعمتوں کی بارشیں برساتا ہے، ہزاروں احسانات کی بارشیں برساتا ہے۔ کہتا ہے مجھے کچھ ہو نہ ہو، میری بیوی کو کچھ نہیں ہونا چاہیے۔ بیوی کے دکھوں کو اپنے دکھ سمجھتا ہے، بیوی کے دردوں کو اپنے درد سمجھتا ہے۔ جب بیوی بیمار ہوتی ہے تو کہتا ہے فلاں ہسپتال میں چلا جاؤں، فلاں ہاسپٹل میں چلا جاؤں۔ اگر کوئی کہہ دے یار لاہور والا ہاسپٹل اچھا ہے، وہاں کے ڈاکٹر اچھے ہیں، دوڑتا ہے بھاگتا ہے لاہور کی طرف۔ اور جب خود بیمار ہوتا ہے تو کہتا ہے یار پیناڈال پہ ہی گزارا چل جائے گا، بخار بھاگ جائے گا۔ بیوی کی زندگی کے لیے وہ اتنا کچھ کرتا ہے۔ وہ کیوں؟ اس لیے کہ بیوی ایک تو اس کا مضبوط ایمان ہے، دوسرا بیوی اس کے بچوں کی ماں ہے، بچوں کی دیکھ بھال کرنے والی ہے۔ وہ اس لیے بیوی کو ہر حال میں زندہ رکھنا چاہتا ہے۔ وہ اپنی کمزور کمر پہ بوریاں لاد لاد کے دن رات ایک کر کے کہ میری زندگی چاہے کڑکتی دھوپ میں گزرے، میری زندگی چاہے تتی ریت پہ گزرے، میری بیوی کو خوش رہنا چاہیے، کیونکہ یہ میرے گھر کی رونق ہے، میری بیوی میرے گھر کی خوشی ہے۔ بہترین وقت چل رہا ہوتا ہے، گزر بسر چل رہی ہوتی ہے، اچانک کیا ہوتا ہے، ملکی صورتحال خراب ہوتی ہے، بگڑتی ہے، فیکٹریاں بند، ملیں بند، کاروبار بند ہو جاتے ہیں، یہ بیچارہ بے روزگار ہو کے گھر بیٹھ جاتا ہے، کام نہیں ملتا، محنت مزدوری نہیں ملتی۔ اب یہ اپنی بیوی کو کہتا ہے کہ انڈا دال پانی کھا کے گزارا کرو۔ اب عیش و عشرت والے دن کچھ دنوں کے لیے چلے گئے ہیں، روانہ ہو گئے، کوئی بات نہیں، اللہ نے اگر غربت دی ہے تو اللہ اچھے دن پھر سے دے گا۔ یہ بیچارہ غربت کا شکار ہو کے گھر میں بیٹھ جاتا ہے۔ جب یہ غربت کا شکار ہو کے گھر میں پریشانی کی دلدل میں پھنس کر بیٹھتا ہے، اس وقت اسے بیوی کے حوصلے کی اشد ضرورت ہوتی ہے، بیوی کی ہمت بڑھانے کی اشد ضرورت ہوتی ہے۔ لیکن وہ بیوی جب یہ امیر تھا تو ہزاروں نعمتوں کی بارشیں برساتا تھا، آج غربت کا شکار ہی کیا ہوا کہ وہ بیوی بجائے ہمت دینے کے، بجائے دلاسا دینے کے، یہ کہنے پہ اتر آئی کہ میں نے آپ میں کبھی بھی کوئی بھلائی نہیں دیکھی، میں نے آپ میں کبھی بھی کوئی اچھائی نہیں دیکھی۔ یہ جو جملہ ہے، یہ جو الفاظ ہے کہ میں نے آپ میں کبھی بھی کوئی بھلائی نہیں دیکھی،
یہ جملہ ایسی عورتوں کی تمام عبادات کو رد کر دیتا ہے، تمام نمازوں کو رد کر دیتا ہے۔ قیامت کے دن ایسی عورتوں کی نمازیں، ان کا روزہ، ان کی حج، ان کی دی زکوٰۃ اللہ تعالیٰ ان کے منہ پہ مار کے رکھ دے گا۔ فرماتے ہیں شوہر کو بجائے حوصلہ دینے کے یہ کہنے والی عورت کہ میں نے آپ میں کبھی بھی کوئی بھلائی نہیں دیکھی، جب بھی اس گھر میں آئی ہوں دکھ ہی دکھ ملے ہیں مجھے، دردوں میں مبتلا، تکلیفوں کی دلدل میں پھنسی ہوئی ہوں، حالانکہ لاکھوں خوشیوں کی بارشیں برساتا رہا شوہر، آج وہ غربت کا شکار ہی کیا ہوا کہ بیوی اللہ کو ناراض کرنے پہ تل گئی، یہ جملہ کہنے پہ مجبور ہو گئی کہ میں نے آپ میں کبھی بھی کوئی بھلائی نہیں دیکھی۔ حضرت امام جعفر صادق فرماتے ہیں ایسی عورت جس راستے سے آ رہی ہو وہ راستہ بھی چھوڑ دینا۔ یہ عورت اتنی خطرناک عورت ہے، اس کی مجلس میں نہ بیٹھنا، اس کے نزدیک و قریب نہ بیٹھنا، اس کے ساتھ دوستی نہ لگانا، کیونکہ یہ وہ عورت ہے جس کے اوپر ہر وقت اللہ کی لعنت برستی رہتی ہے۔ اگر تم ایسی عورت کے ساتھ دوستی کرو گے تو تم بھی اللہ کی لعنت کے مستحق بن جاؤ گے۔ یہ رمضان المبارک کا مہینہ ہے، روزوں کا مہینہ ہے، عبادات کا مہینہ ہے۔ اس مہینے میں بھی بعض عورتیں ایسی ہیں جو ان جملوں سے، ان الفاظ سے باز نہیں آتی۔ یاد رکھنا تمہاری نماز اس وقت تک قبول نہیں جب تک تمہارا شوہر تم پہ راضی نہیں۔ ایک عورت حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس آئی، کہنے لگی حضرت میری ایک بہن ہے جو 5 وقت کی نمازی تھی، تہجد گزار تھی، اس کی زندگی کا سورج ڈھل گیا ہے، 10 دن ہو گئے اس نے کچھ بھی نہیں کھایا، نہ تو اس نے کچھ پیا ہے نہ تو اس نے کچھ کھایا ہے، اور وہ مر بھی نہیں رہی بیچاری۔ دیکھنے والے دیکھ رہے ہیں، آدھی روح اندر ہے آدھی روح باہر ہے، شدید تکلیف میں مبتلا ہے، بڑی ہی خوبصورت تھی لیکن اس کی خوبصورتی بدصورتی میں بدل گئی، اس کا رنگ کالا سیاہ ہو گیا، پتہ نہیں کیا ہوا، اس کی روح کیوں نہیں نکل رہی۔ آپ اللہ سے دعا کریں اللہ تعالیٰ میری بہن پہ رحم فرمائے۔ یہ سن کر حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اس کا شوہر زندہ ہے؟ کہا زندہ۔ فرمایا جلدی جاؤ اس کے شوہر کو لے کے، جلدی جاؤ اس کے شوہر کو لے کے آؤ۔ اس کا شوہر آ گیا۔ حضرت نے پوچھا یہ بتا کہ تو اپنی بیوی پہ ناراض ہے؟ اگر ناراض ہے تو کن وجوہات کی بنا پر تو ناراض ہے؟ آخر بیوی کے کون سے ایسے کام تھے، کون سا ایسا گناہ تھا جو آج اس کی روح کو آسانی سے نکلنے نہیں دے رہا؟ یہ سن کر اس کا شوہر رونے لگ گیا۔ یہ شخص روتے ہوئے، اپنی آنکھوں سے آنسو بہاتے ہوئے، اس نے اپنے کندھے سے کپڑا ہٹایا، اپنی کمر سے کپڑا ہٹایا، دکھاتے ہوئے کہا حضرت میری کمر کی چمڑی ادھڑی ہوئی ہے۔ یہ کیوں ادھڑی ہوئی ہے؟ بیوی کے پیٹ کی خاطر کی مزدوری نے، بیوی کے پیٹ کی خاطر اٹھائی بوریوں نے میری کمر کی چمڑیاں دھوڑ دی ہے۔ میں کڑکتی دھوپ میں، تتی ریت پہ دن رات ایک کر کے اوور ٹائم لگا کے محنت مزدوری کر کے جب شام کو گھر آتا تھا نا، حق تو یہ تھا کہ میری بیوی ایسا مسکراتا چہرہ لے کے آتی کہ میری ساری تھکاوٹ دور کر دیتی ہے، لیکن نہیں، الٹا میری بیوی مجھے کچھ اس طرح کی باتیں کرتی، اس طرح کے الفاظ، اس طرح کے جملے دہراتی کہ میری تھکاوٹ اور زیادہ بڑھ جاتی۔ میں اللہ سے موت مانگتا، مالک ایسی بیوی کے ساتھ جینے سے بہتر ہے آج ہی مجھے موت ہی دے دے۔ اس کے ساتھ زندگی میں نے ایک پل بھی سکون سے نہیں گزارا، صبر پہ صبر کرتا رہا۔ حضرت میں اس عورت پہ ناراض ہوں، میں اس جہان میں بھی ناراض ہوں، میں اگلے جہان میں بھی ناراض ہوں۔ یہ سن کر حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کے کندھے پہ ہاتھ رکھا، ہاتھ پھیرتے ہوئے فرمایا اے بندہ خدا، میں اس بات کا شاہد ہوں، میں گواہ ہوں، جا تو اپنی بیوی کو معاف کر دے، میرا اللہ تجھے معاف کر دے۔ میں شاہد ہوں، میں گواہ ہوں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کسی کو معاف کرنے والے کو معاف کرتا ہے۔ تم کسی کو معاف کرو، اللہ تم ہی معاف کر دے۔ یہ شوہر گھر آیا، بیوی کے سرانے کھڑے ہو کر، آدھی روح اندر ہے آدھی روح باہر ہے، مر نہیں رہی، روح آسانی سے نہیں نکل پا رہی۔ بیوی کے سرہانے پہ کھڑے ہو کر اس نے دعا کی، یا باری تعالیٰ تیرے محبوب کے نواسے کا حکم ہے کہ میں اپنی بیوی پہ راضی ہو جاؤں۔ مالک تیرے محبوب کا نواسہ اس بات کا شاہد ہے، گواہ ہے،
آج میں اپنی بیوی پہ راضی ہو گیا ہوں، کل تو مجھ پہ راضی ہو جائے۔ بس اس کا یہ جملہ کہنا ہی تھا، یہ دعا مانگنی ہی تھی کہ بیوی کی بدصورتی ایک دم خوبصورتی میں تبدیل ہوتی گئی۔ خدا را اپنے شوہر کو راضی رکھنا، شوہر کو یہ جملہ کبھی بھی نہ بولنا کہ میں نے آپ میں کبھی بھی کوئی اچھائی نہیں دیکھی، کبھی بھی کوئی بھلائی نہیں دیکھی۔